بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل. عمران خان صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ میں. صحافیوں سے بھی ملے ہیں، وہ کلاس سے بھی ملے ہیں، فیملی سے بھی ملے ہیں، اور انہوں نے ملک کی سیاست پر گفتگو کی ہے. ابھی تک جو مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ یہ کس سٹیج پر جو باتیں چل رہی ہیں وہ ہیں، ان کو کیا آفر کوئی ہوئی ہے تو کیا آفر ہوئی ہے، اور کیا ان کا نقطہ نظر ہے. اور پھر علی امین کا ایشو جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. میں آن اے لائٹر نوٹ شروع میں آپ کو بتاؤں کہ علی امین صاحب اب جو بھی جاتا ہے نا، اسے یہ کہتے ہیں کہ ذرا خان صاحب سے یہ پوچھنا کہ مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے ایک باہر آ کے کہنا ہے. خان صاحب سے بھلے نہ بھی پوچھیں کہ خان صاحب نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا. آج بھی احمد رضا صاحب ایک بڑے اچھے بھلے آدمی ہمارے دوست ہیں، اور علی امین بھی وہ ان کی بڑی ایک رسپیکٹ ہے، اور ہمارے ساتھ بہت وہ بھی محبت کرتے ہیں. میں کوئی ان کے خلاف کسی کیمپین کا حصہ نہیں ہوں، لیکن آج بھی انہوں نے احمد رضا صاحب سے کہا کہ آپ ذرا بتائیے گا کہ خان صاحب نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا. اب احمد رضا ہمارے دوست ہیں، میں انہیں آزمائش میں نہیں ڈالتا. مجھے پتہ ہے احمد رضا صاحب کہ خان صاحب نے اندر ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ یہ کہا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہا کہ مجھے اعتماد ہے. ملاقات ہوئی آج، 1-on-1 ملاقات کی سی ایم سے، لیکن جو گفتگو تھی وہاں پر کچھ لوگوں سے جس کے وٹنس بھی ہیں، خاصا رگڑا انہوں نے. بہت ساری باتوں پہ وہ خوش نہیں ہے خان صاحب، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی بڑی جماعت اور اتنے بڑے بڑے احتجاج، لیکن خان صاحب باہر نہیں آئے. اور یہ احتجاج لیڈ کرتے تھے، شروع کرتے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا تھا جیسے آپ ہاکی کے میچ میں یا فٹ بال کے میچ میں آپ بال لیتے ہیں، بڑی اچھی مووز کرتے ہوئے اگلی پارٹی کی ڈی میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ سے فنشنگ نہیں ہوتی، گول نہیں آپ کرتے. بال کو باہر پھینک دیں گے، اس کو کوئی نہ کوئی فاؤل کر دیں گے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. بہرحال انہوں نے آج یہ کہا کہ ان کو آفر ہوئی، یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی پارٹی کو سپیس دیتے ہیں، آپ کو ہم بنی گالا بھیج دیتے ہیں، اور آپ یہ جو ترسیلات زر کو بھیجنے کی جو ریمیٹنسز کی جو اپیل ہے، اس کو آپ واپس لے لیں. اور خان صاحب نے کہا کہ میں نے بتایا کہ میں بالکل ایسا نہیں کروں گا، اور قطعی طور پہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی پازیٹیو اثرات آئے مذاکرات کے، جو ایک ہو رہی ہے گفتگو کہ جس میں آپ میرے پارٹی ورکرز کو رہا کریں اور مجھے بھلے یہاں پہ رکھیں. مجھے کوئی کے پی کے کسی جیل میں نہیں جانا، بنی گالا میں نہیں جانا، کسی ریسٹ ہاؤس میں مجھے شفٹ نہیں ہونا، اور میں یہاں پر میں جیل برداشت کر لوں گا، لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا اس طرح کی، اور مجھے جو کچھ بھی چاہیے پاکستان کے لوگوں کے لیے چاہیے اور پاکستان کی عوام کے لیے چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں اس ڈیل کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو فوجی عدالتوں سے سزاؤں کا معاملہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہاں پر ایک فوجی افسر ہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے اور وہ سزا سنا دیتا ہے. اگر سول عدالتوں میں مقدمہ چلے تو وہاں پر تو ایویڈنس پیش کرنا پڑتا ہے، تو ایویڈنس جو ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو اوپن کورٹ میں صرف اس لیے یہ نہیں چلا رہا ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اور پھر فوٹیج بھی دینا پڑتی سول کورٹ میں. تو انہوں نے کہا جو 18 مارچ 2023 کو جو جوڈیشل کمپلیکس میں میرے اوپر حملہ ہوا، اس کی ویڈیو کا ریکارڈ دانستہ طور پر غائب کیا گیا ہے، اور یہ بنیادی جو حقوق ہیں وہ سلب ہوتے ہیں شہریوں کے جن پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جاتا ہے. اور اسی لیے پوری دنیا اور جو عالمی ادارے ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ملٹری ٹرائل کو. اس سے پاکستان کی سبکی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ بائیکاٹ جاری رکھیں، پیسے باہر سے مت بھیجیں. اگر کوئی مثبت چیزیں ہمیں نظر آئیں تو ہم خود آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اب آپ اس کیمپین کو روک دیں، لیکن ابھی آپ بالکل یہ کریں. اور لوگوں سے کہا ہے انہوں نے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے اور یہاں پر وہ کوئی ڈیل لے کے نہیں جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو جاتی تو انویسٹمنٹ آتی باہر سے، معیشت سنبھل جاتی، ہم غلامی سے آزاد ہو جاتے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اور اب سرمایہ دار جو ہیں وہ سرمایہ نکال رہے ہیں. 2025 کو انہوں نے تبدیلی کا سال قرار دیا اور کہا کہ یہ انشاءاللہ پاکستانی قوم کو حقیقی آزادی جو ہے وہ حاصل ہوگی. آئینی عدالت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے قائم کی گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد جو کام سرکار پہلے قاضی فائز عیسیٰ سے لے رہی تھی وہ ان ججز سے لینا تھا، تو اس لیے آئینی عدالت بنا کے وہ جو حکومتی ججز ہیں ان کو وہاں پر بھیج دیا گیا، اور اب ان سے قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کا ہی کام لیا جا رہا ہے. تو خفیہ اداروں کا کام، انہوں نے کہا، ملک کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر ان خفیہ اداروں کو آپ پاکستان میں سیاسی یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کریں گے، سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کریں گے، تو دہشت گردی کون روکے گا؟ تو یہ سارے ادارے پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سیاسی کارکنوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور سرحدوں کا تحفظ اب کون کرے گا جب یہ سب اس کاموں میں ہوں گے؟ تو اس لیے اپنی پالیسی کا ان کو چاہیے کہ یہ دوبارہ جائزہ لیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان پر 2 دفعہ بمباری کی گئی،
پہلے پھر یہ کہ جی زبردستی افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی مشق کی گئی، اور یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے گفتگو سے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں اس سے پہلے بلاول بھٹو وزیر خارجہ بنا، وہ افغانستان ہی نہیں گیا. اب تو ویسے اسحاق ڈار صاحب بھی نہیں گیا افغانستان. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ سے بھی کہا تھا کہ امریکی انخلاء کے بعد حالات ایسے نہیں ہیں، فوری طور پر ISI چیف کو آپ تبدیل نہ کریں افغانستان کے حالات کی وجہ سے. لیکن کیونکہ جنرل باجوہ اپنی توسیع کے حوالے سے سارے چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اور وہ فیصلے کو پاکستان کی مفادات کو دیکھ کر تھوڑی کر رہا تھا، تو اس لیے جو کچھ بھی انہوں نے کیا اپنی توسیع کے لیے کیا، اور اس سے پاکستان کا بڑا شدید نقصان ہوا. لیکن انہوں نے کہا کہ بالکل کسی طرح سے بھی کوئی جو ڈیل ہے عمران خان اس کی طرف نہیں دیکھے گا. اور کہا انہوں نے ایجنسیوں سے، فوج سے، کہ وہ جو اپنی پالیسیز ہیں اس کو وہ ریویو کریں، کیونکہ یہ سیاسی ورکروں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے جو اصل کام ان کا سرحدوں کی حفاظت ہے وہ کریں. تو ملاقات جو تھی وہ پھر اب جو کمیٹی کے لوگ تھے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ میرا اعتماد، اب اچھے آدمی ہیں، خوبصورت آدمی ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اور اللہ نے ماشاءاللہ قد کاٹ بھی انہیں بڑھا دیا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ علی امین نے بڑی جلاوطنی بھی کاٹی ہے، اس کے ساتھ ظلم بھی بڑا ہوا، اس کو پکڑ کے پورے پنجاب اور KPK کی جیلوں میں پھرایا گیا، بال بھی کاٹے، انہیں بڑا احترام ہے ان کا. لیکن میں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جس انداز میں وہ دھرنوں کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے، اور جس انداز میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو خان صاحب کے معاملات تھے، وہ جو انہوں نے کیا ہے اس سے عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں. یہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میرا اعتماد اس نے لوز کر دیا علی امین نے، تو وہ شام تک وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا. تو ان کا وزیر اعلیٰ کے منصب پر رہنا کہ ابھی تک اعتماد تو ہے، لیکن بہت ناخوش ہیں. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں انہوں نے بہت گفتگو کی ہے، جو میں نہیں اس پر بات کروں گا، اس لیے کہ ایسا لگے گا کہ جیسے میں کوئی علی امین کے بارے میں کیمپین کر رہا ہوں. بخدا ایسا نہیں ہے. ہم تو 2 دفعہ ضمانتیں بھی لینے گئے راہداری کی وہاں پر پشاور میں. تو جو مہمان نوازی علی امین گنڈا پور کیا، اسے تو میں بھلا نہیں سکتا. لیکن میں کیا کروں، اب میں صحافی PR کے لیے نہیں ہوں، میں صحافی اس لیے ہوں کہ جو مجھے ملتی ہے خبر، اور جب مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ سچ ہے، تو میں ضرور بیان کرتا ہوں. اور اس سے بہت سارے لوگ خفا رہتے ہیں، حکومت میں بہت سارے لوگ خفا رہتے ہیں، چاہے کسی پارٹی کے بھی ہوں. لیکن ہماری کمٹمنٹ پاکستان کے لوگوں سے ہے، آپ لوگوں سے ہے. خان باہر جو نہیں آیا، ایک تو اس لیے ابھی تک نہیں باہر آیا کہ ظاہر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ چھوڑنا نہیں چاہتی، یہ حکومت چھوڑنا نہیں چاہتی. لیکن اس میں کچھ اپنوں کا بھی حصہ ہے. وہ ناسمجھی کی وجہ سے ہے، کسی خوف کی وجہ سے ہے، یا جو انہوں نے فیصلہ کیا اس کی وجہ سے ہے. میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ جلد پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. لیکن آج کی یہی تازہ ترین ہے کہ ریسٹ ہاؤس میں نہیں رہوں گا، بنی گالا نہیں جاؤں گا. خان نے کہا ہے میرے ورکرز کو رہا کرو، PTI کے گرفتار شدہ جو لوگ ہیں ان کو رہا کرو. جوڈیشل کمیشن بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے، تحقیقات 26 نومبر کی جوڈیشل کمیشن، یہ نہیں ہوتا تو کوئی ڈیل نہیں ہے. اور مجھے بالکل کہیں پر نہیں جانا، میں ادھر ہی، مجھے مت چھوڑو. انہوں نے کہا میں اڈیالہ میں ہی رہوں گا، لیکن یہ مطالبے ہمارے پورے کرو. اور اگر پازیٹیوٹی ہوئی تو ہم ختم کر دیں گے وہ جو سول اوبیڈینس کی کیمپین ہے. اللہ نگہبان.